بھائی چلیں ایز اے اسپیکر آپ اب بول سکتے ہیں اچھا، السلام علیکم بھائی. اگر آپ السلام علیکم. مجھے اب سمجھ آئی ہے. وعلیکم السلام. وہ چلنے کا تھوڑا سا پرابلم تھا، مجھے نہیں پتا چلا. تو آپ نے یہ اسپیس جو ہے، یہ آپ نے فلسطین کے معاملے پر چلا شروع کی ہے، یہ پوچھنا تھا. جی یہ اوور آل شروع کی ہے. اس میں مین مسئلہ تو فلسطینی ہے آج کل کے حالات کے حساب سے، اور جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے وہاں پر ہاں، مظالم ڈھائے جا رہے مسجد ہیں تو اقصی اس میں جو اسرائیلی زیادہ فورسز نے کیا ہے، بالکل بالکل دنیا سے ایسے نظریں چراتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، حالانکہ سب کو پتہ ہے وہ کر جی رہے ہیں. جی لیکن ان کا کیا ایک مانیٹری سسٹم ہے، مطلب کہ اوپر اوپر کے درجے کے لوگوں جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، وہاں پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. اب میڈیا میں جو بگ ٹینکس ہے جیسے فاکس نیوز، سی این این، بی بی سی، ان میں اپنے بندے بٹھائے ہیں جو ان کے خلاف بات نہیں کرتے، نہ وہ کرنے دیتے ہیں. اور اگر کوئی کرے بھی، جینون بات بھی کرے، سمیٹک اینٹی سمیٹک نہ ہو، مطلب کہ یہ جوڈیزم کے خلاف نہ ہو، تو ان کے مطلب کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، پھر بھی یہ لوگ اس کی ان کی حامی نہیں بھرتے اور ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے. حالانکہ ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. لیکن جب یہ ایک ڈیموکریسی چاہیے ہوتی ہے تو یہ عراق پر چڑھ دوڑتے ہیں، لیبیا کو تباہ کر دیتے ہیں. اسی طرح یمن میں ایسی سول وار انریسٹ پیدا کر دیتے ہیں. ہم سب سے امپورٹنٹ اس وقت میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں اپنے کنٹری کی، پاکستان کی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان اپنے آپ اپنے فورن پالیسی یا اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہونے لگا، ہم اپنی مرضی کے خود مختار ہونے لگا، جیسے کہ بھارت ہے، چین ہے، روس ہے، تو امریکہ نے اسے روک دیا. یہ صرف اب کی بات نہیں ہے، پاکستان پہلے بھی ایک بار ہوا تھا 1972 میں، جب ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ تمام مسلم امہ کو ساتھ لایا جائے اور ایک اکٹھی مسلم امہ کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا، امریکہ نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا اپنے لوگوں کا، اور ان کو پھر ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ ہمیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیا ہوا. تو یہ ایک چیز ہے، ایک کڑی ہے، اور یہ ان کو آپ ایک وقت میں ہی تباہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے ٹائم چاہیے، ایک پلان، ایک فریم ورک کو چاہیے تاکہ آپ ان کو روک سکیں. اگر آپ کو اسرائیل کو روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریپریشن کرنی پڑے گی، ایون کہ آپ کو 30-35 سال تک مطلب کہ درجہ وقت دورانیہ چاہیے ہوگا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن کو ہائی لائٹ بھی ہم کر دیتے ہیں. آج کل یہ ہائی لائٹ پہلے اتنا نہیں ہوتا، لیکن اب ہائی لائٹ ہوتا ہے. امریکہ میں لوگوں کو پتا چلتا ہے اس بارے میں، کیوں؟ وہ سوشل میڈیا کے تھرو، وہ مسلم جو نیشنز ہیں، مسلم نیشن، مختلف مسلم قوموں میں سوشل میڈیا میں وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسے ہم ادھر پاکستان میں، لیکن ہم اسرائیل کے فلسطین کے معاملے میں بات کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح کوئی ایجپٹ میں بیٹھا ہو، کوئی ایتھوپیا میں ہو، کوئی نائجیریا میں ہو، یا کوئی ترکی میں ہو، کوئی آذربائیجان، کوئی قازقستان یا انڈونیشیا میں ہو، تو وہ فلسطین کے معاملے پر سب بات کرتے ہیں. جس وجہ سے سوشل میڈیا پہ جو مغربی لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. اگر آپ ان کی سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ کنفلکٹ ہے ہی نہیں. کنفلکٹ ہوتا ہے دو نیشنز کے درمیان، دو برابر کے لوگوں کے درمیان. لیکن ایک طرف اسرائیلی فورسز اور ایک طرف نیت فلسطینی ہے. وہ آپ ہمیں بھی یہ کنفلکٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ ہے، لیکن وہ وہاں پہ مظلوم ہے فلسطینی. وہ اگر ان کے برابر ہوں، ان کی اپنی فوج، ان کی فوج ہی نہیں ہے یار. پہلی بات تو یہ ہے، ان کی کوئی فوج ہی نہیں ہے. وہ خود ہی اپنے ہاتھوں پتھروں سے ریزسٹ کرتے ہیں جب انہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا، جب ان پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پہلے ہم نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. یہ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے جسے ایک نسل کو ختم کرنا. اس کو انگلش میں ایک لفظ ہے، میرا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، وہ مطلب کہ ایک پوری نسل کو، قوم کو ختم کر دینا اور اپنی قوم آباد کرنا. وہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اور لفظ ہے. لیکن آپ اسے اب فاشزم، یا آپ اسے کولونیلزم بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ جو اب اسرائیل کے یہودی ہیں وہ اسرائیل کے رہنے والے نہیں ہیں. وہ یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. جو اصل وہاں پہ اگر یہودی ہیں وہ بھی فلسطین کا ہی ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں. جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ وہ فلسطینی ہیں، اور وہ اکثر مسلمان ہو گئے تھے. کچھ یا وہاں پہ عیسائی بھی رہتے ہیں اور کچھ یہودی بھی. جو پہلے کے وہاں پہ رہنے والے وہ ہمیشہ فلسطین ہی کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل باہر سے آیا ہوا ہے، ویسٹرن امپورٹڈ ہے، جیسے ہماری گورنمنٹ ہے ماشاء اللہ آج کل کی. تو یہ اس طرح ہے، یہ ایک بہت بڑی گیم کا حصہ ہے.
تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اویئر کرنا چاہیے، خاص کر ویسٹرن پیپل کو، تاکہ وہ اس بارے میں، امریکہ کو آپ اگر روکنا ہے تو آپ اس کے لوگوں میں اس طرح کی بات کر دیں کہ اس کے لوگ ہی اس کے خلاف ہو جائیں۔ امریکہ نے جب وہ ویتنام کی جنگ تھی نا، وہ اس لیے ختم کی کہ اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کرنا پڑی، ورنہ امریکہ کبھی ایسے جنگیں نہیں ختم کرتا۔ اس افغانستان کی وار میں بھی جب ان کے خلاف باتیں ہونے لگی گورنمنٹ کے، تب جا کے انہوں نے بند کی، ورنہ وہ پھر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی جنرلز کے بیان سنے، وہ کہتے تھے ہم تھوڑا تھوڑا پریزنس افغانستان میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بائیڈن کو کرنا پڑا کیونکہ ایک عوام کی بھی رائے تھی، اور 20 سب سے لمبی جنگ ہوگی ان کی۔ تو یہ چیز، اس کے لیے سب سے پہلے اویئرنیس، اور انہیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہمیں چلانا پڑے گا۔ تو یہ میرے آج کی گفتگو تھی، اب آپ مائک لیں۔ فیصل بھائی یہی پوائنٹ جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ اٹھایا نا کہ سوچ بدلنے والا، یہی مین پوائنٹ ہے، اور آج کے وقت کی بلکہ ہر وقت کی ضرورت رہی ہے، اور ماضی میں بھی ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ریزالو ہوا ہے تو یہی پوائنٹ سب سے آگے رہا ہے۔ سوری فار انٹرپشن، میں 1 منٹ کی بریک لینا چاہوں گا فیصل بھائی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو فیصل بھائی چلے میں واپس آ گیا، اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ جو سوچ بدلنے والا پوائنٹ ہے یہ ہر وقت میں آگے رہا ہے۔ کیسے آگے کہ ہم جو پاکستانی ہے نا، یا یہ ایشین مسلمز ہیں، ان میں ایک پرابلم ہے چھوٹی سی، ہم سب میں، مجھ میں ہوگی، آپ میں ہوگی، باقی سب میں ہوگی، کوئی اس سے پاک میرے خیال میں تو آج کل نہیں۔ دراصل وہ کہہ رہا، ہم جذباتی پن میں جہاد ہر چیز کو سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا اپنے طور پہ، ہمارے پاس ایجوکیشن ہوتی نہیں ہے جو پراپر ہے، ہم سب چیزوں کو نا جہاد سمجھ کے شروع کر دیتے ہیں اپنی ہی کنٹری، جبکہ ان کی ضرورت بیرون ممالک میں جہاں پر انوین ہو رہی ہے، جو فیلڈ آف بیٹل ہے، وہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اپنے اندر ہی اس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹھیک ایک ہے، ایک 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 میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو جہاد لڑائی سے ہوتی ہے، نہیں، جہاد آپ قلم سے بھی کر سکتے ہیں، جہاد آپ اپنے روپے پیسہ دے کے بھی کر سکتے ہیں، جہاد آپ لڑائی سے بھی، مطلب لیکن لوگ صرف ایک ہی تناصر میں لیتے ہیں کہ نہیں، صرف جس نے لڑنا ہے، نہیں، جہاد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اب فلسطین کے لوگوں کے لیے آپ ان کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے رہنے کے، انہیں کپڑے بیچ سکتے ہیں، وہ بھی جہاد ہوگا۔ آپ ان کی پڑھائی کے لیے کوئی انتظام کر سکتے ہیں، وہ بھی جہاد ہوگا۔ ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بھی آپ کا، مطلب کہ ان کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرنا جو اللہ کی راہ میں ہو، فی سبیل اللہ، وہ جہاد ہی ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ نے کوشش کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن لوگ اکثر یہی لے لیتے ہیں کہ صرف ہتھیار اٹھانا، ہاں یہ ایک ہے حصہ، لیکن یہ اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا جہاد کرنے، یہ والی جو جہاد ہے جس جی کو آپ، فیصل بھائی آپ بالکل صحیح ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بتانا گا؟ تو وہ ہم نا سب ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو جہاد سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم وہ مین چیز جو بیٹل آف فیلڈ ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا فزیکلی کہیں پر ہو، تو ہم اس میدان کو دراصل چھوڑ دیتے ہیں، اس میدان میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ کر ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں، جس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ہم حالانکہ ہم کتنے، ہماری آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی؟ تقریباً 1.58 to 2 بلین ہے، مطلب کہ 2 ارب کے لگ بھگ ہونے والی ہے، جس میں سے 60 سے 70 کروڑ جو ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا یعنی انڈین سب کانٹیننٹ یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ جو بر صغیر میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ پاپولیشن یہاں پہ۔ اس کے بعد میرے خیال سے ہے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، اور پھر وہ بنتی ہے وہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا میں۔ تو یہ چیزیں مختلف ہیں، مختلف جیوگرافیکل ریجنز ہیں، مختلف مسلمان ہیں، مختلف جگہ پہ، سینٹرل ایشین ہے، نارتھ افریقن ہے۔ تو ہمیں ایک اکٹھی پالیسی، ایک کامن پالیسی، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف فلسطین کے معاملے میں ہی ایک کامن پالیسی ہو جائے تو آرام سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لیڈرز نہیں چاہتے، بہت سارے مڈل ایسٹرن اس ٹائم جو دبئی کے ماشاءاللہ عمارتیں تو بنا لی، لیکن غیرت بیچ ڈالی انہوں نے، تو
وہ لوگ جو بہت امیر ہیں لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے مسلم امہ کے لیے، خاص طور پر تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک اکٹھی یونین بنے اور اکٹھا لے جائے، وہ یہ چاہتے ہیں بنے، سعودیہ چاہتا ہے کہ یونین بنے لیکن اس کا حکم چلے، وہ یہ نہیں چاہتا میں سب کو اکٹھے لے کر چلوں، وہ یہ چاہتا ہے میرا حکم چلے، ٹھیک ہے نا؟ اکٹھے لے چلنے اور حکم چلانے میں بہت بڑا فرق ہے. جی ہاں فیصل بھائی، آپ تو اچھے اچھے پوائنٹ کرتے ہی رہتے ہیں، ہر موقع پر آپ ایک اچھا پوائنٹ دیتے ہیں. یہی مسائل ہیں کہ ایک ماروثی سسٹم چلتا آ رہا ہے، جیسے سعودیہ میں ہو گیا. کیا اسلام اس چیز کی اجازت کیا دیتا ہے کہ خاندانی سسٹم چلتا ہے؟ سعودیہ میں بھی ہے، بالکل چاہے وہاں نہیں، پر بالکل نہیں، اسلامک لاز. خاندانی نہیں، ہاں خاندانی جی نہیں جی ہوتا وہاں پہ پوری جو مجلس شورا ہیں وہ چنتی ہے، مطلب کہ بہتر سے بہتر انسان جو کمپیٹیبل ہو یا اس کے لیے وہ معقول ہو، جو اہل ہو اس چیز کے لیے. اب یہ نہیں کہ اس کا بیٹا ہے لیکن وہ اہل نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اہل ہے اس کو نہ چنا جائے، لیکن جو اہل ہے اس کو نہیں ہے وہاں پہ چنتے. جو جیسے محمد بن سلمان ہے، وہ تھوڑا سا اس کے اوپر کیسز بھی بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی اسے آگے وہ کنگ بنا رہے ہیں. اس کے مرڈر کے بھی بہت سارے کیسز ہیں. جیسے مشہور جو سب سے وہ کمال خاشقی کی گا، وہ جو ترکی میں ان کا سعودی تھا رپورٹر تھا، اس کو اسے مروایا تھا. سب کو پتا ہے لیکن کوئی بولتا نہیں ہے، کیوں تیل لینا ہوتا ہے. یہ بات ہے. ہاں فیصل بھائی، تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ماروثی سسٹم اس لیے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیپیبل بندے کو آگے لاتے ہیں چاہے اسی خاندان سے، لیکن اسپیسیفک ایک حد بنا دی گئی ہے نا کہ وہ اسی خاندان سے ہے. اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جی خلیفہ بالکل. رہے ہیں تو الگ الگ خاندانوں سے تھے، خلفۂ ہاں ہاں راشدین. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہ میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں، آپ بات جی کریں. جی. اور وہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم